تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا، وہ تو فارغ کر چھڑا جائے۔ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک اعتراض کیا ہے، اور یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ کرتے ہوئے قال عفریت من الجن، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی توہین کی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی ہوگی۔ مرزا جہلمی نے اس الزام میں دو چیزوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک تو دعویٰ یہ کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں جس جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اور دوسرا یہ کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے۔ یہ دو دعوے ہیں مرزا کے، ایک تو اس جن کی صحابیت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا یہ کہا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے، جبکہ مرزا جہلمی اپنے ان دو دعووں کو قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا۔ دونوں مرزا جہلمی کے دعوے باطل ہیں، مردود ہیں، اس لیے کہ جہاں تک مرزا جہلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، نہ قرآن نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ کسی صحابی کا قول اس پر موجود ہے، نہ کسی امام کی تصریح موجود ہے۔ تصریحات ائمہ کیا ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے، اس کے میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ چونکہ دعویٰ مرزا نے کیا ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، تو اب مرزا دلیل دے گا، قرآن سے دلیل دے گا، حدیث سے دلیل دے گا، کسی صحابی کا قول پیش کرے گا، امت کے اماموں میں سے کسی امام کی تصریح پیش کرے گا، کسی مفسر نے لکھا ہو، کسی محدث نے لکھا ہو، کسی فقیہ نے لکھا ہو، جبکہ یہ بات کسی جگہ میں نہیں لکھی۔ یہ مرزا جہلمی کا دعویٰ بلا دلیل اور باطل دعویٰ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو جنات آتے تھے وہ دونوں طرح کے جنات تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے اور شریر اور خبیث جنات بھی ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس سے زیادہ ان شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ مرزا جہلمی کی پسندیدہ ایپ اسلام 360 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ یہاں اس آیت میں شیاطین کا ذکر ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے ماتحت کر دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ جو جنات زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں۔ کون؟ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، شیاطین کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ماتحت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا مرزا جہلمی ان شیطانوں کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے گا؟ ایک طرف اس بندے کی اپنی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہاں تمہیں کوئی فرق کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان تان صحابہ رسول کے بارے میں دراز کر رہا ہوں۔ اور وہ جن جو خبیث جن تھا، عفریت تھا اور نافرمان جن تھا، اس کو تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے رہا ہے، اور پھر دعویٰ ایسا کر رہا ہے کہ بلا دلیل نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امت کے امام نے یہ بات کی ہے۔
दावा बिला दलील सिर्फ और सिर्फ इमाम अहमद रजा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के तर्जमा के ऊपर इतराज करने के लिए एक बातिल उसने दावा कर दिया, जो कि दावा बिला दलील है। इसी तरह सूरह सबा आयत नंबर 12 और 14 दोनों आयात उठाकर देख लें। उन आयात से भी यही मुस्तफाद होता है कि वो जो जिन्नात हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थे और मुसख्खर थे, उनमें से शयातीन भी थे और उनमें से जो वो जिन्नात है वो शरारती जिन्नात भी थे। और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाया व मिनश शयातीनी मन यगूसून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिक। और शयातीन में से यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतहत शयातीन थे, उन शयातीन में से वो थे कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो समुद्र में गोता लगाते थे, और वो भी थे कि जो और इसके अलावा दीगर अमल करते थे। कौन करते थे? शयातीन।